بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، صبح سویرے آپ کو چلیں کچھ اچھی خبریں دے دیتے ہیں۔ کچھ اچھی خوشخبریاں اس وقت شہر اقتدار اور راولپنڈی سے سامنے آ رہی ہیں کہ جناب راولپنڈی میں کپتان کی واپسی کا شور اٹھنا شروع ہو چکا ہے۔ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ اب اڈیالہ جیل سے نکلنے کو تیار ہے، وہاں سے اڑان بھرنے کو تیار ہے، کسی بیرون ملک نہیں بلکہ بنی گالا زمان پارک اور وزیراعظم ہاؤس میں۔ کچھ بڑی بریکنگ نیوز ہیں کہ رات کے شہباز شریف جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر گر گئے اور عمران خان سے اس وقت معافیاں تلافیاں رات گئے ہوئی ہیں۔ کچھ طاقتور شخصیات نے پھر خان صاحب سے رابطہ کیا اور معاملات جو ہیں اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے۔ شہباز شریف کے حوالے سے خبر ہے کہ جناب جی ایچ کیو نے ان سے استعفیٰ طلب کر لیا ہے۔ یہ استعفیٰ کیوں طلب کیا گیا، خبر کہاں سے سامنے آئی، تمام تر ڈیٹیلز اور ثبوت جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں سکرین پر چلواؤں گا۔ اس کا ہم نے مل کر پوسٹ مارٹم بھی کرنا ہے کہ اس وقت اندر کھاتے چل کیا رہا ہے، اور پھر جو طاقتور شخصیت نے عمران خان سے رابطہ کیا ہے اس رابطے کی اہم ترین تفصیلات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور عمران خان صاحب کی جو واپسی کا شور اٹھنا شروع ہوا ہے وہ کہاں سے، کس ادارے نے خبر دی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ایکسکلوسیو خبر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ فائر وال لگ چکی ہے اور ہماری آواز کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو آپ سب سے درخواست کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اس وقت آئینی ترمیمی بل وہ حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس آئینی ترمیمی بل کے اندر حکومت خود اس گڑھے میں گر جائے گی اور یہ حکومت کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ اب چونکہ یہ گڑھا جو ہے وہ خان صاحب کے لیے کھودا جا رہا تھا کہ ملٹری ٹرائلز کی موڈیفیکیشن ہوگی، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس بن جائیں گی، قاضی صاحب فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس میں آئیں گے اور وہاں سے ہم کچھ نہ کچھ خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ لیکن جناب چوروں کو مور پڑ گئے، اور یہاں پر سلمان اکمل رضا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 18 اکتوبر کو حکومت جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلا کر آئینی ترمیم جو ہے وہ کر دے گی، لیکن نمبر گیمز جو ہیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے، چونکہ حکومت کے پاس تو 2/3 اکثر موجود نہیں ہے۔ 17 اکتوبر تک ایس یو سمٹ کا اجلاس اور 18 اکتوبر کو فوری طور پر جو ہے وہ آئینی ترمیم حکومت کیسے پیش کرے گی۔ اب حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے جناب ریاض فتیانہ صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک سے پاکستان لینڈ کر گئے، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے سختی سے منع کیا تھا کچھ سینیٹرز کو جو پاکستان سے باہر تھے کہ آپ پاکستان نہیں آئیں گے۔ ریاض فتیانہ صاحب جو ہیں وہ اچانک اسلام آباد لینڈ کرتے ہیں، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہو سکتے ہیں، وہ بھی حکومت کو پیارے ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے سیف اللہ ابرو جو ہے ان کی گرفتاری کی خبر، اور اورنگزیب کھچی صاحب ان کا نام بھی اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے کہ یہ 3 سینیٹرز جو ہیں وہ حکومت کو ووٹ دے دیں گے اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی حکومت کوئی نہ کوئی واردات ڈال دے گی۔ حکومت کے دعوے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سینیٹرز کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں یا جو ایم این ایز کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کے 30-40 ایم این ایز اس وقت اسمبلی میں موجود ہوئے، وہ سینیٹرز جب ان کو اسمبلی میں لایا جائے گا جن کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، اور وہ ان کو ایک مورل سپورٹ ملے گی اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی بینچز میں جا کر دوبارہ بیٹھ جائیں گے اور عمران خان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ ایک خبر تو میرے پاس ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ رؤف حسن صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے 3 بندے ہمارے ساتھ ہیں۔ اب 3 بندے جو انہوں نے توڑے ہیں، اور 3 بندے نون لیگ کے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب ووٹنگ ہوگی تو آئینی ترمیم کے لیے وہ نون لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ ایک بڑی خبر جو ہے وہ آپ کو میں جناب دے رہا ہوں۔ ایک اس سے بھی بڑی خبر چلیں آپ کو دے دیتے ہیں۔ جناب نادر بلوچ صاحب ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، بھائی ہیں۔ نادر بلوچ صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی بریکنگ نیوز دی۔ بڑے باخبر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سن لیں، آئینی ترمیم مولانا کی ہی منظوری سے ہوگی اور بلاول بھٹو بھی ساتھ دیں گے۔ اب ظاہر ہے بلاول بھٹو صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، دونوں کا مشترکہ طور پر آئینی مسودہ تیار انہوں نے کیا، دونوں آپس میں انگیج کر رہے ہیں، اور سب کے اندر مائنس شہباز شریف ہے، یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو اب سب کے اندر کوئی اس طرف دھیان نہیں دے رہا۔ اب مولانا فضل الرحمان کی آئینی اگر ترمیم منظور ہوتی ہے تو اس میں تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں ہے، آرمی چیف کی تعیناتی ایک خصوصی کمیٹی کرے گی جو پارلیمنٹ میں ہوگی، اور اس میں اپوزیشن بھی، قومی اسمبلی سے کمیٹی، اس کے علاوہ سینٹ سے کمیٹی، اور پھر وہ نام جو ہے وہ صدر پاکستان کو بھیجا جائے گا، اور وہ نام صدر پاکستان اس کو قبول کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس نہیں بلکہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ہونا چاہیے، یہ ان کی وہ بات ہو رہی ہے۔
اب اگر ان کی آئینی ترمیم یہ منظور ہو جاتی ہے تو جناب یہ بڑا پھڈا پڑ جائے گا. یہ حکومت کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومتی جماعتوں کو دائیں دکھا کر مولانا فضل الرحمان کی بائیں ماری ہے. آ جائیں دوسری جانب کہ جناب اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے رات کو اپنا احتجاج مؤخر کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ٹھیک، ہمیں جو ہے وہ حکومت نے یقین دہانی کروا دی ہے. بیرسٹر گور صاحب کا بیان بھی سامنے آ گیا کہ ہمیں جناب یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ کل پیمز اور شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز خان صاحب کو معائنہ کریں گے اور اب احتجاج نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا احتجاج جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر کہ ایک جانب ایس یو سمٹ کا اجلاس اور پاکستان تحریک انصاف نے دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی آڑ میں حکومت دوبارہ سے پی ٹی اے کے خلاف نیریٹو بنا سکتی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے بڑی خوبصورتی سے پہلے پریشر بلڈ اپ کیا. پریشر بلڈ اپ کر کے حکومت جو ہے وہ عمران خان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی اور کل عمران خان کا ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہے وہ جناب ملاقات ہو جائے گی. تو اس سب کے اندر جناب رات کے شہباز شریف صاحب جو ہیں پھر اڈیالہ جیل کے باہر بھی جاتے ہیں اور جی ایچ کیو نے ان سے پھر جناب استعفیٰ بھی اس وقت طلب کر لیا ہے. یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے. یہ کہاں سے خبر آئی ہے سکرین پر آپ کو دکھا دیتا ہوں. نصرت جاوید صاحب بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، بزرگ صحافی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کا آخری اختیار محسن نقوی کے پاس ہے، حتیٰ کہ شہباز شریف کے پاس بھی نہیں ہے. اور شہباز شریف یعنی کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر داخلہ کے متحد کام کر رہے ہیں اور میرے پاس خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر احتجاج ملتوی کروانے کے لیے ملاقات ہو گئی تو آئندہ جو بھی غیر ملکی پاکستان آنا چاہے تو اس کا شیڈول آپ پہلے اڈیالہ بھیجیں گے، اگر وہاں سے اپروول ہوگا تو پھر وہ آئیں گے، باقی اپنا استعفیٰ وغیرہ اس کا بھی سوچنا شروع کر دیں. یہ جناب واضح ہے، اڈیالہ بھیجیں گے، اس کا اپروول ہوگا. ایک خبر کہ عمران خان کی واپسی کی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. پنڈی اسلام آباد میں شور مچنا شروع ہو گیا ہے کہ ایک جانب تو حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور عمران خان کی واپسی ہو رہی ہے، دوسرا جناب طاقتوروں نے شہباز شریف کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ جناب اپنا استعفیٰ تیار کر لیں، ایس یو سمٹ اور آئینی ترمیم کے بعد آپ کو بھی ہم فارغ کر دیں گے اور ایک نیا خوبصورت سیٹ اپ جو ہے وہ جناب وجود کے اندر سامنے آ سکتا ہے. یہ ایک بڑی خبر ہے. اب عمران خان صاحب کے ساتھ پھر طاقتور شخصیت نے جناب رابطہ کیا اور اسی وجہ سے یہ ملاقات ممکن ہو پائی ہے کہ جو میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا کہ 12-13 دن جو خان صاحب کے ساتھ بالکل رابطہ منقطع تھا، اس کے پیچھے ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہو رہا تھا جس کو سبوتاج نہیں کرنا تھا، اس وجہ سے خفیہ بھی رکھا گیا. ذرائع بتا رہے تھے، خبر ہے اور خبر پر میں سٹینڈ بھی کر رہا تھا. تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رات کو کوئی عمران خان صاحب سے کچھ اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے، کچھ رابطہ ہوا ہے اور یہ اہم شخصیات جو ہیں وہ غیر سیاسی شخصیات ہیں، ان کا عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہے اور عمران خان صاحب سے اب کل چونکہ ملاقات کروا دی جائے گی تو یہ رابطہ جو ہے وہ اس میں ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے، برف پگھلنا شروع ہوئی ہے. اور اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی کل، اگر کوئی دوبارہ میں سیٹ کر دیا جاتا ہے، خان صاحب کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے تو پھر جناب دوبارہ پی ٹی آئی جو ہے احتجاج کرے گی اور حکومت چاہتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے تاکہ مزید اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی اے کے درمیان جو برف پگھل رہی ہے، جو معاملات طے ہو رہے تھے بیک ڈورز کے اوپر جس کا حکومت کو بھی علم نہیں ہے کہ اندر کھاتے چل کیا رہا ہے، تو حکومت چاہ رہی تھی کہ ان کو سبوتاج کیا جائے. تبھی یہ ایس یو سمٹ کے اندر واردات ڈالنے کی کوششیں کر رہے تھے لیکن طاقتور شخصیت نے خان سے رابطہ کیا اور جناب وہ پوری کی پوری گیم جو ہے پلٹا دی ہے. تو اٹ مینس کہ اسٹیبلشمنٹ بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے، خان صاحب سے رابطے بھی ہو رہے ہیں اور شہباز شریف کو ٹریپ بھی کیا جا رہا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنے لازمی ہے رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.